آپ کو معلوم تو ہوگا کہ برج جدی کے لوگ سب سے زیادہ محنتی، اندر سے بے انتہا مضبوط اور مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ 2026 میں برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ سب یہ جان لیں کہ صرف کیلنڈر نہیں بدلے گا، بلکہ آپ کی زندگی کے ماہ و سال آپ کے لیے نئے امکانات لے کر آئے گا۔ آپ کے لیے نئی تبدیلیاں ہوں گی، نئے چیلنجز ہوں گے، نئے فیصلے ہوں گے۔ برج جدی والوں، 1 جنوری سے لے کر پورا یہ ہفتہ یاد رکھیں کہ آپ کا ایک چھوٹا قدم نہیں ہوگا، بلکہ وہ چھوٹا قدم آپ کو ترقی کی نئی راہوں پر لے کر جانے والا ہے۔ آپ کا جو مقصد تھا، آپ اس مقصد کو پائیں گے، اس مقصد کو پانے میں آپ کامیاب ہوں گے۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، جان لو کہ اس ہفتے میں آپ سطحی سوچوں کو نہیں بلکہ حقائق کو مبنی باتوں کو اپنائیں گے۔ آپ کو ہمارے چینل آسٹرو ورلڈ اردو میں خوش آمدید۔ ہماری ویڈیو کو پوری دیکھیں اور جانیے کہ برج جدی کے لیے سال 2026 کیسا ہوگا۔ برج جدی کیپریکارن، یہ ہفتہ تم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، یہ ہفتہ تم لوگوں کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ ہر چھوٹا لمحہ آپ نے جو فیصلے کیے ہیں، جو چھوٹے فیصلے کیے ہیں، وہ آپ کو بڑی کامیابیوں کی طرف لے کر جائیں گے۔ اگر پرسنالٹی کی بات کی جائے تو پھر برج جدی کے لوگ سب سے زیادہ مضبوط، منظم اور ہر ایک نقطۂ نظر کو بہترین طریقے سے دیکھنے والے ہوتے ہیں، بڑی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ برج جدی، تم لوگوں کی خوبی یہ ہے کہ تم ہر معاملے میں حوصلہ مند رہتے ہو، ذمہ دار رہتے ہو، مثبت سوچتے ہو، پازیٹیوٹی تم لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تم لوگ صبر سے کام لیتے ہو اور بہت زیادہ محنت سے کام لیتے ہو۔ اور ان ساری باتوں کی وجہ سے برج جدی، تم لوگ اپنے فیصلے بہت جلدی نہیں لیتے ہو، بلکہ اپنے فیصلوں کو لینے میں بہت سوچ و بچار کرتے ہو، اور بہت سوچ سمجھ سے کام لینے کے بعد تم لوگ اپنے فیصلے لیتے ہو۔ آپ چونکہ اتنا سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے لیتے ہیں، سوچ سمجھ کے آپ مزید اقدامات کرتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کا بھروسہ بھی آپ بہت جلدی حاصل کرتے ہیں۔ لوگ آپ پر فوراً بھروسہ کر لیتے ہیں آپ کی حکمت عملی کی وجہ سے۔ 1 جنوری سے لے کر 8 جنوری تک آنے والے یہ تمام دن تم لوگوں کے لیے بہت ساری تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں۔ اگر ستاروں کی پوزیشن کو دیکھ کر بات کی جائے تو ستاروں کی پوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ برج جدی والوں، آپ لوگ اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے رویے میں مزید لچک پیدا کرو گے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ جو دوسرے آپ سے توقعات رکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے کتنی اہم ہے اور ان کے لیے کتنی اہم ہے۔ آپ ان چیزوں کو سوچیں گے اور اپنے اندر مزید لچک پیدا کریں گے، اور ذاتی معاملات میں آپ بہت زیادہ نرمی دکھائیں گے، گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کریں گے، تنقید کے بجائے آپ تعریف کریں گے، اور آپ محسوس کریں گے جو پرانی باتیں، پرانی عادتیں تھیں وہ آپ کی کچھ حد تک کم ہوتی جا رہی ہیں اور نرم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور یہ سب کچھ نہ صرف آپ کی ذاتی زندگی بلکہ آپ کے معاملات زندگی، بلکہ کام اور تعلقات میں بھی فائدہ مند ہوں گے۔ 1 جنوری سے لے کر 8 جنوری تک ستاروں کی پوزیشن آپ کی ذہنی، عملی اور جذباتی پوزیشن پر گہرا اثر ڈال رہے ہیں، اور سیٹرن کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں بہت سوچ سمجھ کر کریں اور کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر کریں۔ اگر میرڈ لائف کی بات کی جائے تو سنگل افراد کے لیے ہم ان کو باخبر کرتے ہیں کہ جنوری کا مہینہ آپ ہٹا دیجیے گا، کیونکہ تھوڑا دباؤ محسوس ہو رہا ہے اس مہینے۔ اگر آپ کسی رشتے میں بندنا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ کا ریلیشن شپ مضبوط ہونے جا رہا ہے، جیسے کہ منگنی ہو گئی یا شادی یا نکاح، تو جنوری میں نہ کریں، بلکہ آگے آنے والے جو مہینے ہیں وہ بہتر نظر آ رہے ہیں رشتہ استوار کرنے کے لیے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جون، جولائی، اگست، ستمبر، یہ جو 4-5 مہینے ہیں، ان مہینوں میں اگر آپ منگنی کرنا چاہیں یا شادی کرنا چاہیں، کوئی بھی اپنا ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیں، تو یہ مہینے بہترین ہیں اور یہ بہت ہی اچھے ٹائم ہوں گے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کی منگنی ہو چکی ہے یا آپ کا نکاح ہو چکا ہے تو آپ نے اب اس کو لمبا عرصہ نہیں رکھنا ہے، آپ نے کم عرصہ رکھنا ہے اور فوراً یعنی کہ شادی کی طرف آنا ہے، کیونکہ پھر بیچ میں ایسا ہوگا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، شک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں اور تھوڑے مسائل میں خرابی آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے
کہ اگر آپ جس بھی ریلیشن شپ میں ہیں جیسے کہ منگنی یا نکاح، تو پھر آپ اس کو بہت زیادہ لمبا ٹائم نہ دیجیے گا۔ اچھا، اکتوبر کے بعد تھوڑی سی جو ہے رکاوٹ وغیرہ نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اور جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے تو تقریباً پورا سال ہی ٹھیک ہے، بہترین ہے پورا سال۔ آپ لوگوں کا اچھا گزرے گا، مثبت گزرے گا۔ ریلیشن شپ جو ہے شادی شدہ افراد کی اچھی گزرے گی، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کو آگے لے کر چلیں گے اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ایک دوسرے کا احترام بھی کریں گے، رشتوں میں احترام رہے گا، ایک دوسرے کی آپ لوگ بات کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے مشورے سے آپ لوگ آگے چلیں گے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر شادی شدہ لائف آپ لوگوں کی بہترین نظر آ رہی ہے۔ اور فرض کریں اگر غلط فہمی کوئی ہو بھی جاتی ہے آنے والے سال میں، تو پھر آپ لوگ جھکیں گے، یعنی کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں گے اور صبر سے کام لیتے ہوئے بات کر کے آگے بڑھائیں گے، مسائل کا حل نکالیں گے۔ اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس کو اگنور کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کے لیے خود ہی دل صاف کر لینے ہیں۔ باتوں کو بالکل بھی آپ لوگوں نے بڑھاوا نہیں دینا ہے، جتنا آپ بڑھاوا دیں گے دیکھیں لڑائیاں تو پھر بڑھیں گے اور پھر بات تو دور تک چلی جاتی ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں گے تو خود بخود ہی لائف مزید بہتر ہو جائے گی۔ سال بہت خوشگوار نظر آ رہا ہے، بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، فیملی تعلقات بہت اچھے رہیں گے، مضبوط رہیں گے اور مزید اس میں مضبوطی آئے گی۔ سال 2026 میں آپ کے اندر تھوڑی سی جذباتیت ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، سال 2026 میں کچھ ستاروں کی پوزیشن آپ کی جو ہے پازیٹیو ہے اور کچھ ستاروں کی پوزیشن جو ہے وہ نیگیٹیو نظر آ رہی ہے۔ اس وجہ سے تھوڑا سا دباؤ نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ بحث مباحثہ نہیں کریں گے، باتوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو مسائل پیدا بھی نہیں ہوں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ خاندان والے ایک دوسرے پر بہت اعتماد کرتے ہیں، پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی مسائل ہوں، کوئی بھی مسئلے ہوں، ان کو آپ نے فوری حل کرنا ہے، فوری حل کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ خاندانی ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹو سائڈ پر جا سکتا ہے، تھوڑا سا ماحول بگڑ سکتا ہے اگر آپ نیگیٹو بیہیویئر کی طرف جائیں گے۔ تب آپ کی لائف جو ہے وہ پرسکون ہے، مستحکم ہے، فیملی کے ساتھ لائف بہترین ہے۔ اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں یا کوئی گھر خریدنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے لیجیے گا، کیونکہ اس میں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے پریشر کہ گھر خریدنے یا پراپرٹی خریدنے میں آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس سلسلے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے۔ گھر زمین جائیداد کی بات کریں تو سال بہت اچھا ہے، اس میں آپ نے آگے بڑھنا ہے اور یہ منصوبہ بندی کرنے کے لیے آپ کے لیے بہترین وقت ہے، لیکن تھوڑے مسائل پیدا ہوں گے جن کو آپ نے اپنی عقل و فہم سے حل کرنا ہے۔ دیکھیں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو حل کیسے کر رہے ہیں، بڑی سی مین چیز یہ ہے۔ لیکن پیچھے بھی میں نے آپ کو 2-3 بار یہ بات کہی ہے کہ مجموعی طور پر آپ کا یہ سال بہت بہترین، پرسکون، اطمینان بخش ہے۔ اگر آپ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ آپ گاڑی خریدیں تو یہ سال بہترین ہے۔ نئی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں یا پرانی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت مواقع ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، پچھلے مہینوں میں جو آپ نے محنت کی ہے ان کی بنسبت اس دفعہ آپ کے مالی حالات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، کاروباری معاملات ہوں، نوکری ہو یا ایجوکیشن ہو، تینوں جو ہے نا معاملات وہ اس سال بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، ان میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اور آنے والے سال میں آپ کے دشمن جو ہے نا وہ کمزور پڑ جائیں گے اور آپ کے اندر انرجی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ صحت کے تھوڑے مسئلے مسائل رہیں گے، اس کے لیے آپ نے باقاعدہ ورزش کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے۔ تو پھر سال 2026 گھر کے لیے، فیملی کے لیے، مالی طور پر، ایجوکیشنلی طور پر بہت ہی پرسکون اور بہترین رہے گا۔